رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الفرقان کی آیا دیکھنے جا رہے ہیں۔ It's an important ayah. I think the ayah number is number 28. And first of all, we will look at the background of the surah. سورۃ الفرقان مکی سورہ ہے۔ اس کے 6 رکوع اور 77 آیات ہیں۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو اٹس دا مکسچر آف چیپٹرز، رائٹ۔ مکی سوراز بھی ہیں، مدنی سوراز بھی ہیں، اور مکی سورہ تو بیسکلی جیسے بیسک عقائد کی اصلاح ہوتی ہے ان میں، کیونکہ اسلام کی بیسک تعلیم پہنچنا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ پھر بعد میں لیگل obbligations آتے گئے اور وہ موسٹلی مدنی سوراز میں ہیں۔ سو قرآن از دا مکسچر آف بیسک عقائد اینڈ دا لیگل obbligations۔ کبھی مدنی سوراز آ جاتی ہیں جن میں obbligations بتائے گئے، پھر مکی سوراز آ جاتی ہیں جن میں عقائد کی ریفارمیشن کی جاتی ہے۔ تو بیسکلی یہ دونوں اسپیکٹس ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں، احسن ہوں، عقائد خراب نہ ہوں، تبھی اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ عقائد کی درستگی ساتھ ساتھ اعمال کو قرآن اور سنت کے مطابق کرنا۔ کبھی ہم عقائد کی درستگی پہ دھیان نہیں دے پاتے تو کبھی ہم اعمال جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے جس طرح قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں کرنے چاہیے۔ تو یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیسک تعلیم دی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا اس کے لیے ضروری ہے when he enters in Islam۔ آیہ نمبر 28 of سورۃ الفرقان۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں سے کچھ کہیں گے ہائے میری بربادی، یا ویلتا ہائے میری بربادی، لیتنی کاش میں نے، لم اتخذ نہ بنایا ہوتا، فلانا خلیلا فلاں شخص کو دلی دوست۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بربادی پہ حسرت کرے گا۔ یہ آیا بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے دوستوں کے گرد گھومتی ہے۔ ہمارے دوست کیسے ہیں، ہماری سہیلیاں کیسی ہیں، یہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا۔ آج دیکھیں تو ہم میں سے زیادہ لوگ گمراہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے انہیں دوست ایسے ملے۔ دوست کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، دوستوں کے دین پہ ہم لوگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، لہٰذا ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا صرف متقی ہی کھائیں۔ کھانے پہ بھی جس کو بلایا جائے اس پہ بھی دھیان رکھا جائے کہ وہ کوئی ایسا ویسا مشرک انسان نہ ہو بلکہ متقی ہو، تاکہ وہ کھانا کھائے اور دعا کرے آپ کے لیے، اور اس کا آپ کے گھر آنا بابرکت ہو۔ اور اگر متقی انسان کسی کے گھر جاتا ہے تو دعا کیے بغیر وہ باہر نہیں آتا، اسے کچھ بھی پیش کیا جائے، کچھ بھی سرو کیا جائے، حتیٰ کہ اسے بیٹھنے کے لیے بھی کہا جائے تو اس کے دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان کو گھر میں بلایا جائے جو آپ کے لیے بابرکت ہو،
تو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دوستوں کے لیے انسان بہت خوش کرتا ہے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے عقائد گیو اپ کر دیتا ہے، اپنا دین چھوڑ دیتا ہے۔ دوست انسان کا آئینہ ہوتے ہیں، انسان جن چیزوں کو ایڈمائر کرتا ہے، فالو کرتا ہے، وہ اس کے دوستوں میں پائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بٹی دونکنے والے کی سی ہے۔ جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی صحبت میں ہو، وہ اس میں سے یا تمہیں کچھ تحفہ کے طور پر دے گا یا تم اس سے خرید سکو گے، یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محظوظ ہو ہی سکو گے، اور بٹی دونکنے والا یا تمہارے کپڑے بٹی کی آگ سے جلا دے گا یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ تو جو اچھا دوست ہوتا ہے وہ مشک کی طرح ہوتا ہے، اس کی مثال مشک جیسی ہوتی ہے کہ آپ کو خوشبو اس کی پہنچتی ہے، اس کے نیک اعمال کی خوشبو، اس کی نیک صحبت کی خوشبو، آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو برا دوست ہوتا ہے وہ بھٹی دونکنے والے کی طرح ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے کپڑے جلیں گے، آپ کے پاس سے بدبودار دھوئیں کی سمیل آئے گی، یعنی جو برا شخص ہوتا ہے وہ کسی لحاظ سے بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے زیر اثر رہنا یا اس کی کمپنی سے محظوظ ہونا، اس کے ساتھ رہنا آپ کا ہر طرح سے نقصان ہے۔ اگر انسان کسی نان پریکٹسنگ انسان کے ساتھ اس انٹینشن سے دوستی کرے کہ وہ دعویٰ کرے گا، اسے پریچنگ کرے گا، اسے انفلوئنس کرے گا، یعنی a person has a strong personality and he thinks that he can influence the next person even if he is the non-practicing person, then it's valid، آپ کی دوستی قائم رہ سکتی ہے، پھر آپ کو دوستی کرنے کا حق ہے۔ آپ ایک مشرک شخص کو انفلوئنس کر رہے ہیں یا نان پریکٹسنگ انسان کو انفلوئنس کر رہے ہیں، آپ کا کیریکٹر ان پہ اثر انداز ہو رہا ہے، آپ کی کمپنی اثر انداز ہو رہی ہے، آپ اس کو اس خوشبو والے کی طرح خوشبو پہنچا رہے ہیں اپنے نیک اعمال کی، then that's all right۔ علماء کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، آپ دوستی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی پرسنالٹی اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے، یو گیٹ انفلوئنسڈ بائی یور فرینڈز اور کمپنی ریئلی کوئکلی، دین یو شوڈ اوائڈ، دین یوڈ بیٹر بی فرینڈ ود سم ون ہو از پریکٹسنگ اینڈ ہو ہیز فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بالکل بھی جائز نہیں کہ آپ مشرکوں کو دوست رکھیں اور آپ سمجھیں کہ نہیں، میرا دین میرا ہے، ان کا دین ان کا ہے، کسی نہ کسی لحاظ سے وہ انفلوئنس ہوتے رہیں گے آپ پہ اور آپ کا دین بھی خراب کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے عقائد بچائیں اور ان سے دور رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعائے قنوت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور ہم چھوڑ دیں گے جو آپ کی نافرمانی کرے گا۔ اسلام دوستی کے اثرات کو فقط دنیا تک محدود نہیں سمجھتا، اس کے اثرات انسان کی ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت پر بھی پڑتے ہیں۔ اسی لیے حشر کے میدان میں ظالم انسان کی حسرت ناک اور دل دوز چیخوں کی صورت بری دوستیوں کے انجام کو دکھایا جائے گا، اور وہ للکارے گا اور بددعا کرے گا کہ کاش فلاں شخص کو میں دوست نہ رکھتا، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں ایسے انسان کو دوست نہ رکھتا۔ اور قیامت والے دن وہ لوگ جو اللہ یا اس کے رسول کے علاوہ دوستیاں رکھتے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کو بلیم کریں گے جہنم میں۔ وہ کہے گا تم نے میرا وقت ضائع کیا، وہ کہے گا نہیں تم نے کیا، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے۔ تو دوستی میں کچھ پوائنٹس نارملائز ہونے چاہیے کہ ایسا دوست ہو جس کے ساتھ رہ کے آپ کا ایمان بوسٹ اپ ہو۔ دا فرینڈ ہو انرجائزز یور ایمان، ہو بوسٹ یور ایمان، آپ اس کے ساتھ ہوں تو وہ نماز ڈیلے نہ کرنے دے آپ کو،
اکثر ہوتا ہے کہ دوستی میں ہمیں نمازوں کی ہوش نہیں رہتی. جب دوستیں اکٹھی ہوتی ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ اس طرح کے کام مس ہو جاتے ہیں، نمازیں مس ہو جاتی ہیں، نیکی کے کام مس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ دوستیوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو وہ برا منا لے. میں اگر اسے کہوں کہ میں جا کے نماز پڑھ لوں تو یہ نہ ہو وہ کہے کہ اتنے دنوں بعد ملے ہیں تمہیں، دوستوں کی کوئی فکر نہیں، تمہیں نمازوں کی پڑھی ہے. تو ایسے دوست ہوں جن سے عبادت ایفیکٹ نہ ہو، بلکہ وہ آپ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے ہوں. ہوتا تو بہت مشکل ہے. ہمیں ایسے دوست اچھے نہیں لگتے جو ہمیں ٹوکتے ہوں کہ ایسے نہیں کرو، ایسے کرو. لیکن دوستی کا تقاضا یہی ہے کہ دوستی ایسی ہو جو آپ کو جنت تک لے جائے، جو آپ کا خیال رکھے، وہ دوست جو آپ کو جہنم میں نہ جانے دے. دوستی ایسی ہو جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے. آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو دوستوں کی ضرورت تو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بعض کو بعض کے لیے بنایا ہے. ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، وی کمفرٹ ایچ ادر. ہم اپنے دل کی باتیں اپنے فرینڈز سے شیئر کرتے ہیں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. یہاں جیسے مینشن کیا گیا کہ مجھے میرے دوست نے ریمائنڈر سے دور کر دیا، اللہ کی یاد سے دور کر دیا. اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ قرآن میرے لیے ہدایت ہے، مجھے اسے نارملائز کرنا چاہیے تھا. I should have practiced the deen in my life. لیکن میں بری کمپنی، بری سنگت کی وجہ سے بھٹک گیا. کاش میں نے ایسے شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ انسان جان لے گا کہ اس دوست کی وجہ سے میں آج جہنم میں ہوں. اس نے مجھے اللہ کی یاد بھلا دی، اس نے مجھے دین پریکٹس نہ کرنے دیا. جب نماز کا وقت ہوتا تھا کہتا تھا کہ چھوڑو پرے، نماز پھر پڑھ لینا. اور اگر میں کوئی اچھا کام کرتا تھا تو وہ مذاق اڑاتا تھا، کہتا تھا کہ یہ کیا کرنے بیٹھ کے ہو. سو دا فرینڈشپس انفلوئنس یو اے لاٹ. ہم سب جانتے ہیں، ٹین ایج میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ دوستوں کے لیے کیا کچھ انسان نہیں کرتا. جو ہماری پریکٹس ہمارے دوستوں کو اچھی نہ لگے، ہمیں اس سے کراہت آنے لگتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دوست کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ماں باپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہوتی ہے کہ دین سیکھو، دین پریکٹس کرو، فیملی پریکٹسنگ ہوتی ہے. آپ ان کے بیچ رہ کے وہ سب فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ خود ایج کے اس فیز میں ہوتے ہیں جہاں آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے کہ صحیح کیا ہے یا برا کیا ہے، آپ کے فرینڈز حق پہ ہیں یا آپ کی فیملی، آپ یہ جاننے سے قاصر ہوتے ہیں. کیونکہ کچھ ماحول ایسا ہوتا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں اسکول میں تعلیم اور ہوتی ہے، گھر میں اور ہوتی ہے. اسکولوں میں اسلامی تعلیم نہیں دی جاتی. گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے. اسکول میں کچھ اور بتایا جا رہا ہے. اسکول میں ٹیچرز کا ڈریس کوڈ اسلامی قوانین کے مطابق نہیں ہوتا، دین کو اس طرح سے پریکٹس نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو باہر کے ماحول میں اور گھر کے ماحول میں اور اسکول کے ماحول میں بہت بڑا تضاد ہوتا ہے. اٹس اے بگ کلیش. یو سی ڈفرینٹ تھنگز ایوری ویئر. گھر میں کچھ اور آپ دیکھ رہے ہیں، باہر کچھ اور دیکھ رہے ہیں، اسکول میں کچھ اور نظر آ رہا ہے. تو انسان کو سمجھ نہیں آتی ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ. بہت سے لوگ اچھی کمپنی کی وجہ سے ریفارم ہو جاتے ہیں، جب گھر آتے ہیں انہیں ایک ڈفرینٹ فلیور ملتا ہے. دے سی اے ڈفرینٹ سینیریو. گھر کے لوگ اسلام کے بارے میں سننا پسند نہیں کر رہے ہوتے، اور گھر کے باہر آپ کے دوست آپ کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، وچ از گڈ. اف یور کمپنی از پریکٹسنگ دیٹس ریئلی گڈ تھنگ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وٹ وی سی ان آور ہومز، نان پریکٹسنگ فیملیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہم آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمان والے ان گھروں کو دیکھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. وہ گھر ستاروں کی طرح ہوتے ہیں، فلیشی. دے آر شائنی اینڈ دے آر فل ود لائٹس. وہ گھر نمایاں ہوتے ہیں، دے اسٹینڈ آؤٹ.
کیونکہ ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن کی تعلیمات پریکٹس ہوتی ہیں، تو فرشتے ہمارے گھروں کو ستاروں کی مانند دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہمارے گھر اندھیروں سے بھرپور ہوں تو انہیں کیا نظر آئے گا؟ آج ہم اگر والدین ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی نیک صحبت کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ انہیں اچھی صحبت عطا فرما، اچھی سنگت عطا فرما۔ اگر بڑے بہن بھائی ہیں تو چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، اور اپنی کمپنی کے لیے دعا کریں، یا اللہ مجھے اچھی سنگت دے اور میرے دل کو قرآن و سنت پہ قائم رکھ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میں دوستوں سے انفلوئنس نہ ہوں، اگر میرے دوست برے ہیں، میرے دل کو تو ثابت قدم رکھ، میرے دل کو تو دینی تعلیمات پہ ثابت قدم رکھ۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا اللہ ہمیں ایسا کوئی ریگریٹ نہ ہو آخرت میں، بلکہ ہمارے دوست ہماری آخرت کی فکر کرنے والے ہوں اور نیک ہوں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔